بڑے عظیم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، مدبر تھے، اور ریاضی داں تھے، سائنس داں تھے، عظیم مفتی تھے، عظیم مصلح تھے، مجدد تھے، بڑی اللہ تعالیٰ نے شانیں دی، لیکن وصف ان کا جو خاص تھا وہ یہ کہ وہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اور سچے عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، محبوب سے عشق تو حضور کی ہر چیز سے عشق۔ ارے اللہ اکبر، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم تو مجنوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے، ہم تو مجنوں سے بھی غیر اس کے پاس تو عشق مجازی تھا لیکن وہ ہم سے آگے نکل گیا، ہم تو عشق حقیقی کے دعوے دار تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مجنوں تو اپنی گلی کے اپنی لیلا کے گلی کے کتے سے بھی پیار کرتا تھا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم محبوب کی آل سے بھی پیار نہیں کرتے؟ وہ تو لیلا کے گلی کے کتے سے بھی۔ ایک دن کسی نے مجنون کو دیکھا کہ وہ اپنی آستین پہ روٹی رکھ کر کتے کو کھلا رہا ہے، اور کسی نے کہا او مجنون، تو اپنی آستین پہ روٹی رکھ کے اتنی ادب سے کتے کو دے دے، کتے کو دے دے، کتے کو ٹکڑا ڈال دے، آستین پہ رکھ کے کھلانے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جانتا ہوں کتا ہے لیکن میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ عشق کا مزاج ہوتا ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو عاشق رسول تھے واقعی، وہاں کوئی چٹنگ بازیاں نہیں تھی، وہاں حقیقت ہی حقیقت، ریئلٹی تھی، حقائق تھے، سچائی تھی۔ اور جو سچے دل سے محبوب کو چاہتا ہے، اللہ اکبر، وہ محبوب کے شہر کے کانٹوں سے بھی اس طرح پیار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ دیکھیں کیا انداز ہے بولنے کا۔ ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ رسول اللہ کے شہر کے کانٹے مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ بھئی جو دور رہتا ہے ویسے لگتا ہے نا کہ ناراض ہے۔ بھئی کوئی دور دور رہتا ہے، مجھے بھئی کیوں ناراض ہو، کیوں دور دور ہو، ذرا قریب آؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ کانٹے مجھے چبھتے کیوں نہیں، یہ دور دور کیوں ہیں، یہ ناراض ہے کیوں نہیں چبھ رہے، یہ ناراض کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ناراض کیوں ہیں، کیوں ناراض ہیں؟ ان کا تو کام یہ ہونا چاہیے آنکھوں میں آئے، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں اے خار طیبہ، پاؤں سے کیا کام تجھے، اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اے میری جان، آپ کو پیر میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو تو دل میں آنا چاہیے۔ تو جو نبی کے شہر کے کانٹوں سے اتنا پیار کرتا ہو، وہ نبی کی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہو، نبی کی آل پاک سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اور پھر اللہ اکبر، رسول اللہ کے شہر کے کتے کے لیے کہتے ہیں، نبی کے شہر کے کتے کے لیے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو جس نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے وہ ان کا عشق مصطفیٰ ہے، وہ ان کا عشق رسول ہے۔ ورنہ ان کے زمانے میں تو فقہ جاننے والے اور بھی تھے، حدیث جاننے والے اور بھی تھے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی مدینے کے کتے کے پاؤں بھی چومے، تم اور کہ کتنا دماغ لے کے چلے۔ جو کتوں سے اتنا پیار کرتا ہو حضور کے شہر کے کتوں سے، وہ نبی کی آل سے کتنا پیار کرتا ہو۔ امتحان یہی ہوتا ہے، امتحان یہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب بھی کبھی عید کی نماز پڑھتے تھے تو پہلے ڈھونڈتے تھے کہ سید کہاں ہے۔ عید کی مبارکباد اپنے ماں باپ سے پہلے سیدوں کو دیتے تھے، سادات کو دیتے تھے، ہاں چونکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں رسول اللہ کے ظاہری دور میں پیدا نہیں ہوا، لیکن اس دور میں تو میں ہوں جس دور میں نبی کی اولاد موجود ہے۔ تو عید کی مبارکبادی کا سلسلہ سادات سے شروع ہوتا تھا، اور پھر جب محفل میں سادات ہوتے اور ان کی محفل میں سادات کوئی ہو، بڑے اہتمام سے بٹھائے جاتے تھے، بڑے اہتمام سے، اور جب کوئی چیز تقسیم ہوتی تھی تو سب کو ایک ایک دی جاتی تھی اور سادات کو ڈبل دی جاتی۔
ایک دن کوئی تقسیم کرنے والا تقسیم کرتے کرتے ایک سید صاحب کو اس نے ایک ہی دے دیا، ڈبل نہیں دیا۔ جب پتہ چلا تو ناراض بھی تقسیم کرنے والے پہ کہ تو نے ایک ہی کیوں دیا، اور پھر فرمایا اب ایک کام کرو، سید صاحب کو تم نے ڈبل نہیں دیا، ایک ہی دیا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ شیرنی کا پورا تھال اٹھاؤ اور لے جا کر کے ان کے گھر پہنچا دو۔ ایک مرتبہ ایک سید صاحب کو رکھا اپنے گھر کام پر، معلوم نہیں تھا کہ یہ سید صاحب کام پہ رکھ لیا۔ وہ کام کرتے رہے، آتے جاتے رہے، ایک دن پتہ چل گیا کہ یہ سید صاحب ہے، تو گھر والوں سے کہہ دیا ان سے کام نہیں لینا، بس یہ آئیں جائیں بیٹھے رہیں، کام ان سے نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی ہے بطور نذرانہ ہر مہینہ ان کو دے دینا۔ ایک مرتبہ گلی سے ایک سید صاحب گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کوئی سید کو بھیک دینے والا؟ بجلی گر گئی ہے، کوئی سید کو بجلی گر گئی۔ آپ اس دن آپ کے یہاں پر جب وہ آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ کے حصے کے پیسے لا کے دیے تھے، پورا کٹورا لے کر کے گئے اور کٹورا لے جا کر کے ان کے سامنے کر دیا۔ ان کا ایک خاص وصف تھا کہ جب وہ سیدوں کو کوئی چیز دیتے تھے تو یوں کر کے نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ جو چیز دیتے تھے تو یوں کر کے دیتے، اور کہتے تھے کہ غلاموں کے ہاتھ آقاؤں سے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ اونا والو، یہاں میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی چبھتی ہوئی بات، برا لگے تو معاف کرنا، واللہ تعالیٰ باللہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کہتا۔ کبھی کبھی سادات کی فضیلت بیان کرتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ لوگ اپنے لیے لائن کلیئر کرتے ہیں۔ واللہ اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا، سید صاحب اگر پیر ہے تو احترام کرتے، مقرر ہے تو احترام کرتے، لیکن اگر سبزی بیچنے والا ہے تو احترام نہیں کرتے۔ اگر اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کمنٹ پاس کرتے، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہے ان کا عمل ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس پر کمنٹ کریں، اس لیے کہ ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں، اور نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی، خون رسول کبھی فاسق نہیں ہوتی۔ اپنی آخرت خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز کی حالت میں مرے اور اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنی آخرت تباہ مت کرو، لوگوں کی طرح مت بنو، مروانی مت بنو، مروانی مت بنو، مت بنو، یہ فکر نکال دو، خرجیت دل سے نکال دو، کیونکہ جب تک تم آل نبی کے وفادار رہو گے دنیا تمہارے قدموں میں رہے گی۔ عزت چاہتے ہو تو ان کی عزت کرو جن کو خدا نے عزتیں دی ہیں، جب تک ان کی غلامی کرو گے دنیا تمہاری غلام بن کر کے رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ذہن سے نکلتا جا رہا ہے، ہم لوگ مقرر آ گئے، سید صاحب بڑے احترام اور خطیب آ گئے، پیر صاحب، سید صاحب، یہ تو احترام کے لائق ہیں، لیکن نہیں، جو ٹھیلا ڈھکیل رہا اگر وہ بھی سید ہے تو جتنا مقرر قابل تعظیم ہے اتنا وہ ٹھیلا ڈھکیلنے والا سید بھی قابل تعظیم ہے۔ اور یہ بھی آپ کا یاد رکھنا کہ صرف ہاتھ چوم کر سیدوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ان کی غریب بیٹیوں کی شادیاں، ان غریب سادات کے بچوں کی لکھائی پڑھائی تعلیم۔ ابھی میں تقریباً 2-2.5 گھنٹہ محسن ملت حضرت سیدی پیر باپو کے ساتھ بیٹھا تھا، تو باتیں چل رہی تھی سادات کی تعلیم کی۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا سیدوں کے بچوں کو، لیکن لوگ جو ہے وہ للہ رقم سے میرا تعاون تو کریں، تو انہوں نے کہا سید صاحب حیرت ہے کہ کسی نے ہاتھ تک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی مدد کرے گا قیامت کے دن ڈھونڈ کر اس کی شفاعت، ہائے 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 ہائے، سب حضور کو ڈھونڈتے ہوں گے، سب حضور کو، اور حضور علیہ السلام ان کو گویا کے تلاش رہے ہوں گے کہ جو اہل بیت کی مدد کرنے والے۔
ان کے لیے تگودو کرنے والے تھے. تو ایک سید صاحب نے تو مجھے، آپ کے گجرات کے ایک سید صاحب نے کہا کہ میں ممبئی آیا تھا. میں نے کہا کہ شاہ صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ میرے بھائی کا آپریشن کے لیے ممبئی آیا تھا. میں کہا پھر؟ تو بولے یہاں کچھ ماننے والے رہتے ہیں ہمارے گجرات ہی کے، بڑے مالدار لوگ ہیں، تو میں نے سوچا کہ وہ کچھ مدد کر دیں گے. تو میں گیا ان کے آفس پر. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی کا آپریشن کے لائے ہوں. اب آپ کو ماشاء اللہ ہاتھ چوما، چائے پلائی اور جاتے 500 روپے پیش کیا. کہا کہ دعا میں یاد رکھنا. یہ صورت ہے. مسلمانوں سوچو، اگر ہم سادات کو دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ آپ کا ہمارا کیا ہے؟ انہی کے نانا کی خیرات. اپنا کیا ہے؟ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان کا پتہ ملا ان کے صدقے. ان کے نانا ہی سے تو سب کچھ ملا ہے. اور ہم اتنے غیر گزرے ہو گئے. سب کے لیے دل بڑے ہیں، اگر دل چھوٹے ہیں تو اہل بیت کے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عمر لمبی چاہتے ہو خیر کے ساتھ تو میری اہل بیت کی خدمت کیا. سبحان اللہ. امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی لمبی عمر قدرت نے دی. عمر صرف اس کا نام نہیں ہے جب تک کہ سانسیں چلے. ارے یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ بھی تو عمر ہے، یہ بھی تو زندگی ہے. محفل میں زندگی ہے. کوئی محفل ختم نہیں ہوتی جب تک ان کا لوگ ذکر نہ کریں. ذکر کیا جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے احسان کیا. اور کس شان سے کہنے والا کہہ رہا ہے. اس دور میں بہت سارے سادات ایسے تھے کہ وہ تذکرہ نہیں کرتے تھے، اپنا تعارف نہیں کراتے تھے کہ ہم سید ہیں. اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ تعارف کراتے تھے. دونوں چیزیں صحیح ہیں. بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا، مجھے جلدی پڑھا بھی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی اپنے آپ کو کبھی سید کہا بھی نہیں، کبھی لکھا بھی نہیں. یعنی آپ اس دور میں کتنا محتاط نظریہ تھا. جب آپ نے قصیدہ لکھا قصیدہ غوثیہ، حالانکہ ان کو کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی، ساری دنیا جانتی تھی، ان کو ساری دنیا جانتی تھی. لیکن انہوں نے ایک ہی مرتبہ اپنا نسب بیان کیا. انا الحسنی والمخدع مقامی. انا الحسنی کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. اور لکھنا کہنا کوئی منع بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں تعارف کرانا چاہیے. امام حسن نے بھی اپنا تعارف کرایا. امام حسین نے کربلا میں کہا میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں. تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں بھی اتنی تھی. تو دونوں طریقے صحیح ہیں، جو تعارف کراتے وہ بھی، جو نہیں کراتے وہ بھی. تو ایک تو وہ تھے جو کام کرنے لگے تھے، تعارف بھی نہیں کرایا. اور ایک وہ تھے جو کہہ رہے تھے کون ہے سید کو بھیگ دے. یہ پورا کٹورا لے کر کے کھڑے ہو گئے یوں ہاتھ کر کے. کہا حضور دیکھو بھیک مانگنے آئے بظاہر، اور انداز کیا ہے. کہا حضور اس میں سے جتنا چاہے لے. دیکھو عشق یہ ہے، عشق اسے کہتے ہیں. حضور جتنا چاہے لے لیں، لیکن قربان اللہ تعالیٰ نے سیدوں سے لالچ کو دور کیا ہے. وہاں تو لالچ، تو انہوں نے دیکھا کہ کئی روپیے تھے اس میں، بلکہ سیرت نگار نے لکھا ہے کہ 200 روپیے تھے اس زمانے کے، سب ملے ہوئے تھے. بڑی بڑی نوٹیں تو نہیں ہوتی تھی اس دور میں. تو انہوں نے ایک چونی لے لی، جتنی ضرورت تھی اتنا لی. ایک چونی لے لی. چونی لے کر کے گئے تو گھر میں آ کر کہتے ہیں ان سید صاحب کا پتہ معلوم کر لو اور روزانہ ایک چونی ان کے گھر پہنچا دی جائے. واہ 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 واہ. اب ان کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ سید ہے. یہ امام احمد رضا کے عشق رسول ہے. اور اگر آپ کو چاہے وہ وقت نہیں ہو رہا ہو تو مجھے ایک اور پیاری سی بات یاد ہے. ان کے پیر و مرشد بھی سید تھے. سبحان اللہ. اور ایسے سید تھے کہ ان کا نام بھی آل رسول تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی خاندان کے بزرگ ہیں، ان کا نام تھا حضرت مہدی میاں صاحب. حضرت مہدی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مہرہ مطہرہ کے جب وہ صاحب سجادہ رہے ایک دور میں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو ایک خط لکھا کہ بڑے مولانا صاحب، ان کے پیر خانے میں ان کو بڑے مولانا کہا جاتا ہے.
बड़े मौलाना साहब, मैंने सुना है कि बरेली में कुत्ते जो है आला नस्ल के होते हैं और बड़े चाकू चौबंद होते हैं। ओहो मेरे खेत में कुछ दिनों से चोरी वोरी हो रही है, चोर बड़े सता रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि चोरों से बचने के लिए अपने खेत में कुत्तों को रखूं। तो अब आप जब बरेली से मारेरा शरीफ आना तो 2 कुत्ते ज़रा अच्छी नस्ल के लेकर के आना। आला हज़रत दूसरे ही दिन मारेरा शरीफ पहुँच गए, दूसरे ही दिन खत मिला, दूसरे दिन मारेरा शरीफ पहुँच गए। और जब मारेरा शरीफ पहुँचे तो हुज़ूर मेहदी मियाँ के पैर छुए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला का मामूल था कि इमाम अहले सुन्नत सादात के हाथ भी चूमते थे और उनके पैर भी चूमते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए उस दौर के जो एक एडवोकेट साहब थे वो आला हज़रत से बदजन हो गए थे, बदगुमान हो गए थे। कहते थे ये तो मौलवी होकर के तोहमात परस्त आदमी है, ये तो सैयदों के पैर छूते। हालांकि वो एडवोकेट साहब को पता ही नहीं था कि ये निस्बत क्या है। एडवोकेट हो जाए, डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, लेकिन बात ये ना आप कुछ भी हो जाए जब तक इश्क की डिग्री नहीं मिलती। वाह 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 वाह। जिन्हें इश्क की डिग्रियां मिलती, बल्कि वो तो ऐसे आशिक रसूल थे कि अगर कोई मदीने मुनव्वरा से उनका मुरीद भी आता, ये आम मुसलमान भी मदीने मुनव्वरा से आता, कहता है मैं मदीने शरीफ से आया हूँ, तो पहले उसके पैर चूमते थे। कहा जो कदम मेरे महबूब के शहर से लग करके वाह 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 वाह। वो कदम चूमने के वाह 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 वाह। आशिकाना तबीयत ये थी। तो मैं एडवोकेट साहब की बात याद आई तो मुझे एक अच्छी सी बात और याद आ गई, तो मैं बस बात खत्म करने लगा। ये दोनों बात करके बात खत्म करता हूँ कि ये हकीम अजमल खान साहब का नाम आपने सुना होगा। हकीम अजमल खान साहब ये बहुत बड़े हकीम थे अपने दौर के। हकीम अजमल खान साहब बहुत बड़े हकीम थे। इनके पास एक शाम के बुजुर्ग आते थे, शामी बुजुर्ग आते थे, और आते थे तो कई कई दिन क़याम करते थे अजमल खान साहब के पास। हकीम अजमल खान साहब आप देख लें, माजी करीब के बहुत बड़े हकीम, उनके नुस्खे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी बेचती हैं। उनके माजून वगैरह और वगैरह तो सब चीज़ें जो है वो बड़ी मुफीद हैं। तो हकीम अजमल खान साहब के पास वो शामी बुजुर्ग आके कई कई दिन तक क़याम करते, और वहीं पर वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के एक वकील साहब थे, वो भी उनके पास आते जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो शामी बुजुर्ग जो थे उनसे चलते फिरते करामतों का ज़हूर हुआ। ऐसे वो साहिब करामत थे कि एडवोकेट साहब उनके बड़े मोतक़िद थे। एक दिन हकीम अजमल खान साहब ने शामी बुजुर्ग से कहा कि हजरत मुझे ना एक मरीज देखने जाना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो मरीज जा करके देखूँ, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी चलें। हाँ ठीक है, मैं तो फ्री हूँ, आया ही हूँ आपके पास रहने के लिए, चलते हैं। एडवोकेट साहब ने कहा कि भाई आप दोनों जा रहे हैं सफ़र पर, तो मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ, इसी बहाने मेरा वक्त आप लोगों के साथ गुजर जाएगा, शामी बुजुर्ग के साथ गुजर जाएगा। हकीम अजमल साहब वहाँ गए, उसने मरीज़ की नब्ज़ देखी। नब्ज़ देखने के बाद घर वालों का कि मैं दवा दूंगा अच्छा हो जाएगा, कोई इसको ख़ास मर्ज़ नहीं है। शामी बुजुर्ग का ना हकीम साहब दवा मत देना वरना बदनामी होगी। कहा क्यों? कहा 3 दिन बाद ये मर जाएगा। हकीम अजमल साहब ने कहा शामी बुजुर्ग हजरत मैं हकीम हूँ, इसको कोई बीमारी नहीं है। कहा मैं देख रहा हूँ ये 3 दिन में मर जाएगा, दवा मत देना। एडवोकेट ने सुना, एडवोकेट ने हकीम अजमल को कहा एक काम करो, 3 दिन यहीं रुकते हैं, दवा नहीं देते हैं, 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद दवा दे देंगे। 3 दिन बाद मर गया तो शामी साहब जो कह रहे हैं वो तो सच्ची निकल जाएगी, उनकी करामत तो हम देखते ही रहते हैं। शामी साहब ने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, मैं तो नहीं रुकने वाला, तुम बदनाम होगे, मुझे बदनाम करोगे। हकीम अजमल साहब ने कह दिया 3 दिन बाद दवा देंगे। अच्छा भला आदमी ऐन 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो एडवोकेट साहब ये करामत देखकर हो गए एकदम पक्के, भाई वाकई ये बुजुर्ग है कि ये हकीम साहब का तजुर्बा एक तरफ, शामी बुजुर्ग की करामत एक तरफ। तो ये तीनों बैठे हुए थे, जब वापस गए बैठे हुए थे, बात आला हजरत की निकली। तो एडवोकेट साहब ने कहा छोड़ो यार वो मौलवी की बात, वो तो तोहमात परस्त है। कहा क्यों तोहमात परस्त है? कहा यार वो तो मेहंदी में आके पैर छूते हैं, पैर छूते। शामी बुजुर्ग ने कहा खबरदार, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी हमारी दोस्ती कायम रहे, मैं मौलाना के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। एडवोकेट ने कहा हजरत मैं मौलाना की बुराई कर रहा हूं, आपका क्या इसमें बिगड़ता है? फरमाया तुझे नहीं पता वो मौलाना कैसा है।
جب سے میں نے دیکھا ہے، جب سے میں نے دیکھا ہے اس وقت سے میں مولانا کو مان گیا ہوں۔ کہا کہ آپ تو کبھی ملے نہیں، پھر آپ نے دیکھا کیا؟ اب وہ پڑ گیا ایڈوکیٹ پیچھے پڑ گیا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ تب اس شامی بزرگ نے فرمایا، کہا سنو، میں مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں تھا اور میں نے دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے، حضور تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس محفل میں حضور ایک جوان سے کہتے ہیں کہ اٹھو اور ہماری شان بیان کرو۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی محفل کے لیے جس خطیب کا انتظام کیا گیا ہے یہ ہے کون؟ تو بتایا گیا اسی کو دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ حضور کی بارگاہ میں مرتبے یوں ہی تھوڑی ملتے ہیں۔ تو دوسرے دن پہنچ گئے اعلیٰ حضرت مہدی میاں کے یہاں، اور آپ نے سلام کیا، پیر چھوڑ، اور پیر چھوڑ کر کے کہا کہ مہدی میاں فرمایا مولانا آ گئے؟ کہا جی حضور آ گیا۔ وہ کتے لائے آپ؟ جی حضور لے کر گیا۔ اور ایک طرف حجت الاسلام مولانا حمید رضا اور دوسری طرف مفتی اعظم مصطفیٰ رضا، دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضور یہ بڑی اچھی نسل کے کتے ہیں اور بڑے وفادار ہیں، ان دونوں کو آپ قبول فرما لیں۔ حضرت مہدی میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں مولانا صاحب میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو کتے کہا تھا۔ کہا یہ حضور آپ کی گھر کے کتے ہیں، انہیں آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یہ امام احمد رضا تھا، عشق رسول تھا، سادات کے ساتھ یہ محبت تھی، یہ احترام تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو نبی اور آل نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب